سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ملکہ کو بھی شہزادی سے بے حد پیار تھا۔ کبھی کبھی وہ شہزادی کے ساتھ باغ میں چل کر چہل قدمی کرتے اور شہزادی کھیلتی رہتی۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ شہزادی باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر ایک سنہرا پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور وہ اس کے قریب گئی اور اس نے پرندے سے کہا کہ تم کتنے خوبصورت ہو۔ اچانک پرندے نے شہزادی کو جواب دیا، میں سحر کے لیے نکلا ہوا ہوں اور اب چلتا ہوں، میرا وقت ہو گیا ہے کہ مجھے اب واپس جانا چاہیے۔ شہزادی پرندوں کو یوں انسانی زبان میں بولتا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس نے اپنے والد سے جا کر کہا کہ مجھے وہ سنہری پرندہ چاہیے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا۔ پہلے تو بادشاہ سمجھا کہ شہزادی اپنی طرف سے کوئی کہانی بنا رہی ہے، مگر جب شہزادی نے بہت زیادہ ضد کرنا شروع کی تو شہزادی کی کنیزوں نے بادشاہ سے بتایا کہ شہزادی نے سچ مچ ایک پرندہ دیکھا ہے جو انسانی زبان میں بات کر رہا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور اب وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر شہزادی کو وہ پرندہ کہاں سے لا کر دیں۔ بادشاہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ ایسا پرندہ صرف پرستان میں ہوا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد ملکہ سے کہا کہ وہ خود پرستان جائے گا اور شہزادی کے لیے وہ پرندہ لے کر آئے گا۔ مگر ملکہ نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ پرستان سے شہزادی کے لیے وہ پرندہ لے کر آئیں گے تو اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور یہاں پر سارے انتظامات کون دیکھے گا۔ بادشاہ یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ ملک میں اعلان کروا دے کہ جو شخص وہ پرندہ لے کر آئے گا بادشاہ اسے بہت زیادہ انعام دے گا۔ بادشاہ نے وزیر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص بھی وہ پرندہ لے کر آئے گا بادشاہ اسے بہت سا انعام دے گا۔ پرستان جانے کا راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا۔ راستے میں بہت سے جنگلات پڑتے تھے اور جنگلات کے اندر خطرناک جانور موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی اونچی اونچی پہاڑیاں اور سمندر راستے میں پڑتے تھے جن سے گزر کر ہی پرستان جایا جا سکتا تھا۔ مگر بادشاہ کے اعلان کو سنتے ہی بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ پرستان سے وہ سنہری پرندہ واپس لے کر آئیں گے، وہ سنہری پرندے کو لے کر ہی لوٹیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے ان لوگوں کو دعاؤں میں رخصت کیا۔ بہت سے لوگ پرستان کے راستے پر چل دیے مگر جلد ہی انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ کچھ لوگ سمندر پار نہ کر سکے اور کچھ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور بہت سے لوگ جنگل کے جانوروں سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ واپس آ کر انہوں نے بادشاہ سے معذرت کی اور بادشاہ سے کہا کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ وہ سنہری پرندے کو لانے میں ناکام رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر مایوسی کا شکار ہوا اور کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ شہزادی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ملکہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس دوران میں دو نوجوان بادشاہ کے محل میں آئے اور انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ سنہری پرندہ شہزادی کے لیے لا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے نوجوانوں کی بات سن کر خوشی کا اظہار کیا اور ان سے کہا، تم دونوں اب میری آخری امید ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم شہزادی کے لیے وہ پرندہ لے کر ہی واپس لوٹو۔ دونوں نوجوانوں نے بادشاہ سے کہا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ شہزادی کے لیے وہ پرندہ لے کر ہی آئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ دونوں نوجوانوں کے نام اکبر اور اصغر تھا۔ اکبر ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا جبکہ اصغر ایک بہت بڑے تاجر کا بیٹا تھا۔ اکبر سمجھدار نیک تھا جبکہ اصغر بہت گھمنڈی تھا۔ اصغر نے اکبر سے کہا، تمہیں پرندہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اکبر سمجھدار تھا
اس نے اصغر کو جواب دیا کہ میں وہ پرندہ انعام کے لالچ میں نہیں لا رہا، بلکہ مجھ سے بادشاہ کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی، اس لیے میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ پرندہ لا کر بادشاہ کو دوں اور شہزادی وہ پرندہ دیکھ کر خوش ہو جائے، بادشاہ اور ملکہ کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ ان دونوں کا سفر ابھی جاری تھا کہ اچانک انہوں نے ایک بوڑھے شخص اور بوڑھی عورت کو دیکھا جو انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اصغر تیزی سے اپنے گھوڑے کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ اکبر اس بوڑھے شخص کے پاس آ کر رک گیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں اس وقت اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ تو بوڑھے شخص نے اکبر کو بتایا، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گئے تھے، مگر راستے میں ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ہمارا گھوڑا اور کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے گئے، جس کی وجہ سے ہم یہاں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اکبر نے اپنا کھانا جو وہ ساتھ لایا تھا ان دونوں کو دے دیا۔ تو بوڑھے شخص نے اکبر سے کہا، ہماری مدد کرو اور قریب ہی ہمارا گاؤں ہے، اگر تم اپنے گھوڑے پر ہمیں لے جاؤ تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ اکبر نے ان دونوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کی باگ کو پکڑتے ہوئے ان کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ بوڑھے شخص نے اکبر سے کہا کہ اگر تم چاہو تو رات ہمارے گھر رک سکتے ہو اور صبح کو چلے جانا۔ اکبر بہت زیادہ تھک چکا تھا، اس نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بوڑھے شخص نے اکبر کو ناشتہ کروایا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے اکبر سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، تو اکبر نے پوری تفصیل بوڑھے شخص کو بتائی، جسے سن کر بوڑھے شخص نے اکبر سے کہا کہ وہ پرستان جانے والے راستے کو جانتا ہے اور وہ اسے مختصر راستہ سمجھا دیتا ہے جس سے وہ بآسانی پرستان جا سکتا ہے۔ اکبر یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور بوڑھے شخص نے اکبر کو راستہ بتا دیا۔ اکبر نے وہ راستہ ذہن نشین کر لیا اور بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھے شخص نے اپنے صحن میں لگے ہوئے بہت سے امرود توڑ کر نوجوان کو دیے اور اس سے کہا کہ جب تم پرستان جاؤ تو ان امرود کو ان پرندوں کے سامنے ڈال دینا، ضرور وہ سنہری پرندہ بھی ان کی خوشبو سونگھ کر وہاں آ جائے گا تو تم آسانی سے اس پرندے کو لا سکتے ہو۔ اکبر نے ایک مرتبہ پھر بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا۔ ایک مرتبہ پھر اکبر نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور وہ جلد ہی مختصر راستے پر چلتے ہوئے پرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ساری پریاں اور دیو موجود ہیں اور پرستان بہت خوبصورت ہے۔ وہاں پر بہت سے پرندے تھے جو مختلف اقسام کے تھے۔ اکبر نے بوڑھے شخص کی ہدایت کے مطابق وہ امرود صحن میں ڈال دیے، جنہیں دیکھ کر بہت سے پرندے نیچے اتر آئے اور انہوں نے ان امرودوں کو کھانا شروع کر دیا، مگر اکبر کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ ان میں سے کوئی بھی سنہری پرندہ نہیں ہے۔ جلد ہی ان پرندوں نے وہ امرود ختم کر دیے اور ایک مرتبہ پھر اٹھ کر ان درختوں پر بیٹھ گئے۔ تبھی اکبر کی نظر اس سنہری پرندے پر پڑی جو اڑتا ہوا اکبر کے قریب پہنچ گیا اور اس نے اکبر سے آ کر کہا کہ شاید میں نے آنے میں بہت زیادہ دیر کر دی ہے، میرے لیے وہ امرود نہیں۔ اکبر نے جب اس پرندے کو انسانی لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے اس پرندے سے کہا کہ نہیں، میرے پاس اور امرود بھی ہیں، تم ان کو کھا سکتے ہو۔ اور اس کے پاس جو امرود تھے اس نے ان کو سامنے ڈال دیا تو سنہری پرندے نے ان امرودوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اکبر نے سنہری پرندے سے کہا، کیا تم شاہی باغ میں چلنا چاہتے ہو؟ وہاں پر بہت سارے امرود ہیں جنہیں کھا کر تمہیں خوشی ہوگی۔ پرندے نے اکبر سے کہا کہ کچھ دن پہلے میں شاہی باغ میں گیا تھا اور وہاں میری ملاقات شہزادی سے ہوئی تھی۔ تو اکبر نے پرندے سے کہا کہ شہزادی تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم شہزادی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ تو پرندے نے اکبر سے کہا کہ میں پنجرے میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتا۔ اکبر نے پرندے سے کہا کہ شہزادی تمہیں قید نہیں کرے گی، مگر شہزادی تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، وہاں پر مختلف اقسام کے پھل موجود ہیں، تم وہ پھل کھا کر بہت خوش ہوگے۔ پرندے نے اکبر کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔
اور وہ اکبر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اکبر سنہرے پرندے کو لے کر محل میں آیا اور اس نے بادشاہ کو وہ پرندہ دیا۔ بادشاہ اور شہزادی وہ پرندہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور بادشاہ نے اکبر کو بہت سارا انعام دیا۔ اکبر وہ انعام لے کر اس بوڑھے شخص کے پاس گیا اور اسے اپنا آدھا انعام دیا اور اس سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں پرستان میں جلد پہنچ پایا ہوں، اور آدھا انعام لے کر وہ اپنے گھر واپس آ گیا اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔